تمام دیکھنے اور سننے والوں کو پیار بھرا سلام۔ جب مکہ میں کفار کی سختیاں بہت بڑھ گئیں تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو مدینہ کی طرف ہجرت کر جانے کا حکم فرمایا۔ بہت سے صحابی جن میں حضرت عمر بھی شامل تھے مکہ سے مدینہ کو ہجرت کر گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے لیے کیا حکم ہے؟ تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم ابھی ٹھہرو، ہم خود بھی چلنے کو تیار ہیں، صرف اللہ کے حکم کا انتظار ہے۔ چنانچہ جناب صدیق اطمینان سے حکم الہی کا انتظار کرنے لگے۔ کفار مکہ کو جب اس بات کا علم ہوا کہ مسلمان مدینہ کی طرف ہجرت کر رہے ہیں اور کسی وقت بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تشریف لے جائیں گے، تو ابو جہل نے تمام سرداروں کو جمع کر کے کہا اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نکل گئے تو اچھا نہ ہوگا۔ مختلف تجویزیں پیش ہوئیں، آخر اس بات پر اتفاق ہوا کہ ہر قبیلے سے ایک ممتاز جوان چن لیا جائے اور وہ سب مل کر ایک دم حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حملہ کر دیں۔ اس صورت میں ان کا خون تمام قبیلوں میں تقسیم ہو جائے گا اور ان کے خاندان کے لوگوں کو یہ جرت نہ ہو سکے گی کہ وہ سارے قبیلوں سے لڑائی مول لیں۔ چنانچہ اس فیصلے کے بعد ہر قبیلے سے ایک ایک جوان لیا گیا اور ایک رات مقرر کر کے ان سے کہہ دیا گیا کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مکان کے پاس جمع رہیں۔ جس وقت وہ صبح باہر نکلیں تو سب مل کر ایک ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ٹوٹ پڑیں اور قتل کر ڈالیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دشمنوں کے مشوروں کی اطلاع ملتی رہی اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی ہجرت کا حکم آ گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق کے مکان پر تشریف لے گئے۔ ان سے تمام واقعہ بیان فرمایا۔ انہوں نے ساتھ رہنے کی درخواست کی جسے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبول فرمایا۔ جب سے حضرت ابوبکر صدیق کو معلوم ہوا تھا کہ ہم کو یہاں سے ہجرت کرنا ہے، اسی وقت سے انہوں نے خاص طور پر 2 اونٹوں کی پرورش شروع کر دی تھی۔ چنانچہ فوراً دونوں اونٹ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کر کے درخواست کی کہ ان میں سے ایک پسند فرما لیجیے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اونٹ خرید لیا اور رات کا وقت روانگی کے لیے مقرر فرمایا۔ عبداللہ بن عریقت کو بطور راہبر ساتھ لے چلنے کا حکم ہوا اور کہہ دیا گیا کہ 3 دن کے بعد دونوں اونٹ غار ثور پر لے آئے۔ جب رات ہونے کو آئی تو اس خیال سے کہ مشرکین مکہ کو یہ شبہ نہ ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر میں نہیں ہیں، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کو اپنے بستر پر سلا کر اپنی چادر اوڑھا دی اور ان سے کہا کہ تم یہاں رہ کر ان امانتوں کی جو لوگوں نے میرے پاس رکھی ہوئی ہیں ادا کر کے مدینے چلے آنا۔ رات کو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب صدیق کے گھر تشریف لے گئے اور ان کے مکان کی کھڑکی سے باہر نکلے۔ جناب صدیق کو ساتھ لیا اور غار ثور میں جو مکہ سے 3 میل کے فاصلے پر ہے پناہ لی۔ جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق کی رفاقت میں غار ثور میں جلوہ فرما ہوئے تو اس رات غار کے منہ پر ایک درخت اگایا۔ ایک مکڑی نے غار کے منہ پر جالا تن دیا، 2 جنگلی کبوتروں نے درخت کی ٹہنیوں پر گھونسلہ بنایا اور انڈے دیے۔ ادھر قریش کے جوان رات بھر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مکان کے گرد گھومتے رہے اور منتظر رہے کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر تشریف لائیں تو ان پر وار کریں۔ لیکن دن چڑھنے پر جب انہیں معلوم ہوا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بجائے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم ان کے بستر پر آرام فرما ہے، تو انہوں نے فوراً اپنے سرداروں کو اس واقعے کی اطلاع دی۔ سرداروں نے ہر طرف حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاش میں سوار اور پیدل دوڑائے اور اعلان کر دیا کہ جو شخص حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زندہ یا مردہ کسی حالت میں لائے گا اس کو 100 اونٹ انعام دیے جائیں گے۔ انعام کے لالچ میں لوگ چاروں طرف دوڑے۔ ہر قبیلہ کے لوگ ہاتھ میں لاٹھیاں اور 3 کمان پکڑے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تعاقب میں نکلے، حتیٰ کہ غار سے صرف 22 گز کا فاصلہ تھا۔ بعض روایتوں کے مطابق 50 گز کا فاصلہ تھا۔ مشرکین نے ایک جوان کو غار میں جانے کو کہا۔ وہ جو ہی غار کے منہ پر پہنچا تو فوراً واپس چلا آیا اور کہنے لگا کہ غار کے منہ پر جنگلی کبوتروں کے انڈے دیکھ کر مجھے یقین ہو گیا ہے کہ یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتہ چلا کہ کفار کبوتروں کی وجہ سے اندر نہیں آ سکے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے حق میں دعا کی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں حرم شریف میں مقام بخشا جہاں ان کی نسل بڑھ گئی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق کے ہمراہ 3 دن تک غار میں رہے۔ عبداللہ بن ابوبکر اگرچہ اس وقت مسلمان نہیں ہوئے لیکن دن بھر مکہ میں کفار کے ارادوں اور مشوروں کا پتہ لگاتے رہتے اور شام کو غار میں آ کر سنا دیتے تھے۔
حضرت اسماء بنت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ رات کو کھانا تیار کر کے لے جاتی تھی اور حضرت ابو بکر کا چرواہا عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سویرے سویرے بکریاں لے کر غار ثور کے دہانے پر پہنچ جاتے اور دودھ پلاتے۔ اس ریوڑ سے عبداللہ اور اسماء کے قدموں کے نشان بھی مٹ جاتے تھے۔ ان 3 دنوں میں حضرت ابو بکر صدیق بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ غار ہی میں رہے اور ہر قسم کی خدمت اور خاطرداری کرتے رہے۔ 3 دن کے بعد عبداللہ بن اریکت رہبر وہی 2 اونٹ لیے ہوئے رات کو غار پر پہنچا۔ ان میں سے ایک اونٹ پر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جناب صدیق اکبر سوار ہوئے اور دوسرے پر عبداللہ بن اریکت اور حضرت عامر بن فہیرہ۔ مدینے جانے کے لیے آپ نے عام راستہ چھوڑ کر دوسری راہ اختیار کی جہاں کئی آرام کی غرض سے پڑاؤ ہوتا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگہبانی کے فرائض انجام دیتے۔